سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس محفل میں جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ ہر معاشرے کی کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ کئی دنوں سے یورپ میں مجالس پڑھ رہا ہوں، ایک عجیب آپ کے یہاں مجلس میں مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ٹیک لگانے کی بڑی عادت ہے یہاں۔ فرش عزا کا ایک فلسفہ ہے، جس کو کمر میں درد ہے بھری ٹیک لگائے، اللہ انشاءاللہ اسے شفا بھی دے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ خیر میں جتنا بندہ پیش ہو اتنا اسے ثواب ملتا ہے۔ نماز کی پہلی صف میں جو کھڑا ہو اس کا ثواب زیادہ ہے، جو دوسری صف میں ہو اس کا ثواب اتنا نہیں ہے۔ تو مومن بکھر کے بیٹھیں تو پھر بھی پھول کی مانند ہے، لیکن اگر جمع ہو کر بیٹھیں تو گلدستے کی مانند ہوتا ہے۔ تو اگر زحمت نہ ہو، جشن کی مجلس ہے، ذرا سمٹ کے ساتھ بیٹھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا سست مومنین کو چستی عطا کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عجل بردم۔ کئی انگریز ہم پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا عجیب سلسلہ، ہمارے یہاں کرسیاں لگتی ہیں، آپ لوگ زمین پہ بیٹھتے ہو۔ تو ہر چیز کا فلسفہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہم زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کرسیاں کیوں نہیں لگاتے چرچ کی طرح، دوسرے مکاتب کی طرح؟ کیونکہ مجلس حسین بندے کو خاکی بنانا سکھاتا ہے، اور خاکی تبھی بنے گا جب خاک پہ بیٹھنا سیکھے گا۔ صرف ہمارا واحد مکتب ہے جس میں سجدہ بھی خاک پر کیا ہے۔ یہ انسان کو خاکی مزاج بننا سکھاتا ہے۔ دوسرا، 1 گھنٹہ آپ امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں، یہ 1 گھنٹہ وقف کر رہے ہو اپنی زندگی کا مولا حسین کے لیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اب اسے 1 گھنٹے میں بندہ موبائل یوز کرے تو مطلب اسے موبائل یوز کرنے کی بیماری ہے، اور جب تک اس بیماریوں سے چھٹکارا نہ ہو تب تک انسان کو صحیح طریقے سے ہدایت نہیں ملتی۔ ارادتاً آیا کریں کہ میں کچھ لینے جا رہا ہوں، تو جب ارادہ کر کے آئیں گے تو اہل بیت خیرات بھی عطا کریں۔ کسی نے مولا امیر سے پوچھا نا کہ مولا میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، اللہ سے مانگتا ہوں بڑی مایوسی ملتی ہے، تو امام نے کہا تیری نیت کا مسئلہ ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا اگر تو کسی شخص کا دروازہ کھٹکھٹائے اور تجھے یقین ہو کہ کوئی اندر ہے، اگر تو کسی شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور تجھے یقین ہو کہ کوئی اندر ہے، کہ کب تک کھٹکھٹائے گا؟ کہ مولا جب تک کھولتا نہیں ہے۔ کہ بندے جب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے، ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اگر یقین سے بندہ مانگے عطا ہو جاتا ہے۔ صاحب کتاب الغدیر فرماتے ہیں حرم امیر المومنین میں کھڑے تھے، کہتے ہیں کئی ہفتوں سے جا رہا تھا کچھ مانگنے کے لیے لیکن مل نہیں رہا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، کہتے ڈیلی جا رہا تھا، پریشانی بھی تھی کہ مانگ رہا ہوں عطا کیوں نہیں ہو رہا۔ ایک مرتبہ مولا کے دروازے پر سر رکھ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور علی کی زری کو دیکھ رہا تھا کہ مولا نجف کا طالب علم ہوں، اس مکتب کے لیے اتنی محنت کی ہے، اتنا بھی عطا نہیں کر رہے جو آپ سے مانگ رہا ہوں۔ کہتا اتنے میں دیکھا ہے کہ ایک عرب کا بدو اسے کہتے ہیں دیہاتی بندے جیسے ہوتے ہیں، وہ آیا بغیر وضو کے، بغیر اذن دخول کے، کپڑے میلے، پاؤں میلے، پورا مٹی ملت پت،
اس کی گود میں ایک بچہ تھا، پیرالائز بچہ، اور جیسے آیا اور اس نے بچہ علی بن ابی طالب کی زری کے سامنے پھینک دیا بڑی بے ادبی سے، اور مولا کی زری کو دیکھ کر کہنے لگا یا ابا الغوث، اے فریاد رس، یہ مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے، کہ یا ابا الغوث میرے بچے کو شفا دے، دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو اگلی بار تیرے حرم نہیں آؤں گا۔ اگر ہمیں نہیں کہتے، یہ مزاج دیکھ کے مجھے بڑا برا لگا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اے بندے خدا، امینی اتنے دنوں سے آ رہا ہے اور علی نے اسے نہیں دیا، جبکہ اس نے دخول بھی پڑھا، کبھی غسل حاجت بھی کیا، وضو کر کے بھی آیا، لمبی لمبی زیارتیں بھی پڑھی، 2 رکعت نمازیں زیارت امیر المومنین بھی پڑھی، عالم بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، مجھے نہیں دے رہے، اور تو عرب کا بدو، نہ وضو کیا، نہ ادب ہے، نہ علی کو سلام کیا، اور آتے ہی کہہ رہا ابو الغوث مجھے دو تو دو، نہیں دو تو آگے بات تمہارے دروازے پہ نہیں آؤں گا۔ کہ یہ سوچ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا بچے نے چلنا شروع کر دیا، بچے کے وجود میں حرکت آ گئی کہ تمہیں پریشان ہو گیا، اور اس نے بچہ اٹھایا اور علی کا شکریہ ادا کیا اور بچہ لے کر چلا گیا۔ کتاب میں دیکھتا رہ گیا علی بن ابی طالب کی ذریعے، اور میں نے تھوڑا ناراضگی میں ایک جملہ بولا، میں نے کہا مولا تو پھر اتنے علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں بھی اسی صحرا میں رہتا، بدو کا بدو رہتا، اور تیرے در پہ آتا اور اسی وقت لے کے چلا جاتا، اتنا علم حاصل کیا، اتنی خدمت کی، مکتب کی۔ کہتا دل برداشتہ ہو کے گھر چلا گیا، کہتے رات کو خواب کے عالم میں چہرے انور علی کی زیارت ہوئی۔ امام نے فرمایا امینی اپنے مولا سے کبھی ناراض نہیں ہوا کرتے، کہ مولا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، مجھے نہیں دیا، اسے دے دیا۔ امام نے فرمایا امینی وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کے پاس اتنی معرفت نہیں تھی، واللہ اگر نہ دیتا وہ کبھی میرے در پہ نہ آتا، لیکن مجھے اتنا تجھ پہ یقین ہے، تجھے دوں یا نہ دوں تو علی کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات امینی، ہمارا دل ہے کہ تو بار بار ہمارے در پہ آئے، ہمیں پتا ہے کون سی چیز تیری مصلحت میں ہے، کون سی چیز تیری مصلحت میں نہیں ہے۔ تو مانگنے والے کا ہنر ہونا چاہیے، اور ساتھ میں معرفت بھی ہونی چاہیے۔ اس مکتب کی ہر شے میں کوئی نہ کوئی حکمت الہی موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ فرمایا اس وجود میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہے، اس وجود میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ اس کا مطلب جو بھی بقیت اللہ کو مانے گا اسے خدا خیر عطا کرے گا، اسے خدا برکت عطا کرے گا۔ علماء سے پوچھا بقیت اللہ کون ہے؟ کہا بار میں سرکار حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کہا جو بھی اس وجود کو مانے گا خدا اسے گفٹ عطا کرے گا، ایک ہدیہ عطا کرے گا، اس ہدیے کا نام کیا ہے؟ خدا اسے خیر عطا کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خیر کیا ہے؟ ہم نے امام زمانہ کو مانا، اور اس نتیجے میں خدا ہمیں کیا عطا کرے گا؟ خیر عطا کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا خیر کا مطلب یہ ہے اللہ اسے مال عطا کرے گا، تو مال تو اللہ نے کافر کو بھی عطا کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا اللہ خیر عطا کرے گا امام زمانہ کے مال، اس کا مطلب یہ ہے خدا اسے اولاد عطا کرے گا، اولاد تو دشمن علی کو بھی اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ ہے کہ خیر کا مطلب یہ خدا اسے بڑا گھر عطا کرے گا، بڑے گھر تو اللہ نے قارون کو بھی دیے، نمرود کو بھی دیے۔ تو خیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا خدا اسے خیر عطا کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا خیر خدا اگر کسی کو عطا کرتا ہے، خیر کا مطلب ہے اطمینان قلب، خیر کا مطلب ہے سکون۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے کہ بندہ ہر شے حاصل کر لیتا ہے، اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن سب کے آنے کے بعد بھی اس کے وجود میں سکون نہیں ہوتا۔
یہ سکون سب سے بڑی نعمت ہے جو خدا نے ابا ذر غفاری کو عطا کیا، جو خدا نے سلمان فارسی کو عطا کیا، جو خدا نے حبیب ابن مظاہر کو عطا کیا، جو خدا نے حسین ابن علی کو عطا کیا۔ یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ نفس مطمئن بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت سکون ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچ لیجئے کہ ہم سب نے امام زمانہ کو مانا، مجلسوں کی ابتدا میں مولا کے ظہور کی دعا، نمازوں کی انتہا میں امام زمانہ کو سلام کیا کرتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا میں اسے کیا عطا کروں گا؟ خیر عطا کروں گا، سکون عطا کروں گا۔ تو مومن 5 منٹ کے لیے سوچے، واللہ اگر میں نے امام زمانہ کو مانا ہے تو کیا میرے وجود میں وہ سکون پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ مومن یہاں مجلس سنے، 5 وقت نماز پڑھے، امام زمانہ کو سلام کرے، لیکن اس کے وجود میں ڈپریشن پایا جائے، انزائٹی کا مریض بن جائے، اس کے وجود میں سکون نہ ہو اور وجود کے اندر کھلبلی ہو، اس کا مطلب یہ ہے یا تو نے امام زمانہ کو صحیح طریقے سے نہیں مانا۔ کیونکہ خدا کہتا نہیں یخلف اللہ، خدا اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا میں اسے کیا عطا کروں گا؟ خیر عطا کروں گا۔ یا میرے ماننے میں کمی ہے، یا میں نے اس طرح نہیں مانا جس طرح مجھے ماننا چاہیے تھا، کیونکہ اگر صحیح طریقے سے مانتا تو میں سمیت دمار کی طرح اگر سولی پہ بھی چڑھ جائے تو بندے کے وجود میں سکون پایا جاتا۔ یہ کیسا سکون ہے جو اکبر کے چہرے پہ نظر آتا ہے، یہ کیسا سکون ہے جو عباس کے چہرے پہ نظر آتا ہے۔ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، دربار یزید میں کھڑی ہے، لیکن فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ وہی سکون ہے جس کا اعلان اہل بیت کر رہے ہیں۔ تو آج ہم امام زمانہ کو مان رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر وجود میں دیکھا جائے کیا وہ سکون ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ سکون اس طرح سے نہیں آتا۔ اللہ نے ایک شرط بیان کر دی اسی آیت میں، کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ انہیں شرطیہ لگا دی، جب تک تو مومن نہیں بن جاتا تب تک تجھے سکون نہیں ملتا۔ آج مسئلہ ایمان ہے، تو آپ کہیں گے مولانا اب یہ ایمان کون سی چیز ہے؟ ارے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہمیں تو آج تک ممبر سے یہی بتایا گیا اگر ایمان کی منزل پر آنا ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے۔ ارے ہم نے اقرار بھی کر دیا، اب اس سے بڑھ کر ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان منزل یقین کا نام ہے، ایمان علم کا نام نہیں ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا علم ہونا، ایک ہے کسی چیز کا یقین ہونا۔ ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے یا علی مدد، لیکن سوال یہ ہے اسے یقین بھی ہے کہ نہیں علی مدد کریں گے یا نہیں۔ ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے کہ حجت خدا ہے، لیکن کیا اس کے ہونے پہ یقین بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے خدا ہے، لیکن اتنا خدا پہ یقین نہیں ہے جتنا ٹریفک کے ریڈ سگنل کے کیمرے پر یقین ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ آنا نہیں چاہتا۔ کل اگر ہوا تو جو مرکز توحید میں مجلس اس میں ذکر کریں گے کہ میں نے آسٹریلیا کے پرتھ کے شہر میں رات کے 2 بجے ایک مومن ریڈ سگنل کے پیچھے رک گیا۔ میں نے دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، نہ کوئی پولیس والا۔ میں نے کہا آگے چلیے کوئی نہیں ہے، کہ مولانا پاکستان نہیں ہے۔ میں نے کہا کون سی چیز ہے جس نے تجھے آسٹریلیا میں اتنا شریف بنا دیا، اتنا وجود پر کنٹرول بندے کے ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن رات کے 2 بجے رک جاتا ہے؟ اس کا ریزن کیمرہ بھی نہیں ہے، کوئی اور ریزن ہے۔ آگے اگر گفتگو کھلی تو میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ یہ پورا نظام، پوری سیولائزیشن جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے، یہ کس طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے، اس کا ایک راز ہے۔ اور حجت خدا جب آئیں گے وہ لوگوں کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے، یہ بھی ایک راز ہے۔ اگر وہی راز آج ہماری زندگیوں میں آ جائے، میں اپنے وجود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا لیکن کتنے طریقے سے، میں نے کہا آپ اتنے شریف یہاں بن گئے، کیا پاکستان میں بھی یہ شرافت ہوتی ہے؟ تو کہا مولانا ہوتی ہے، بٹ اونلی فار 1 ویک۔ ایک ہفتے کے لیے سگنل پر بھی رکتے ہیں، پھر ویسے بن جاتے ہیں جیسے پہلے ہم تھے۔ تو کوئی نہ کوئی تو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، بحث الگ ہے، اس سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ منزل یقین پر آ جائے۔ اب یقین کیا ہے؟ دیکھیے کسی چیز کا علم ہونا اور ہے، پورے مجمع کو علم ہے کہ 12 امام ہیں،
آپ کے بچوں کو علم ہے کہ خدا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آل اوور ایشو یہ ہے کہ ہم نے بچے کو بھیج دیا مولانا کے پاس، مولانا اصول دین پڑھائیے. بچہ آ گیا مولوی کے پاس، مولوی نے سکھایا، بچہ گھر آیا، ہاں بیٹا کیا سیکھ کے آئے؟ کہ بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہم خوش ہو گئے، مولانا بچہ کلمہ سیکھ گیا، لیکن اس نے نہ لا الہ کو سمجھا، نہ محمد رسول کو سمجھا، نہ علی ولی کو سمجھا. ماشاءاللہ. طوطا پروری بنانا اور ہے، مکتب کو سمجھانا اور ہے. بے شک بے شک. آج اکثر ہم اپنے بچوں کو طوطا بنا رہے ہیں. جس طرح بچپن میں ہم طوطے بنے تھے، اسی طرح ہم نے بچوں کو طوطا بنایا. آج کسی بھی شیعہ سے پوچھو یا علی مدد کیوں کہتے ہو تو سوال یہ پتا، مولانا ابا کہتے تھے، امی کہتی تھی. عادی شیعہ اور ہوتا ہے، فکری شیعہ اور ہوتا ہے. تبھی فرمایا اصول میں تقلید حرام ہے. کیوں تقلید؟ کیونکہ تقلیدی شیعہ اصول میں بنو گے تو فروع تیرے کمزور ہو جائیں گے. وہ جوان نماز کے لیے سوال کرتا ہے جس کے اصول کمزور ہیں، وہ خاتون حجاب کے لیے سوال کرتی ہے جس کے اصول کمزور ہیں. اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اسلام میں شراب حرام کیوں ہے، کیونکہ اصول کمزور ہیں. جب بنیادیں کمزور ہوتی ہیں تو بلڈنگ ہل جاتی ہے، جب بنیادیں کمزور ہوتی ہیں تو ہلکے سے ہلکا زلزلہ بھی آتا ہے تو بلڈنگ گر جاتی ہے. کیوں گر جاتی ہے؟ تبھی معصوم فرماتے المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہے. لیکن بعض لوگوں کا ایمان کروا ہے، مچھر کی طرح ہے، جہاں کی ہوا لگی بندہ وہیں پہ چلا گیا. تو عقیدہ رکھنا کافی نہیں جب تک اس عقیدے پہ یقین نہ ہو. اور یقین نہ میری باتوں سے آئے گا، نہ یقین آپ کو کسی چیز کو پڑھنے سے آئے گا. یقین ایک پریکٹیکل پریکٹس ہے، جب تک بندہ انجام نہ دے مقام یقین تک نہیں آتا. اب علم اور یقین کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. دیکھیے، آپ سے سوال کروں گا، آپ کے جواب میں ہی میرے سوال کا جواب ہوگا کہ بھائی آپ سب کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. ایک ڈیڈ باڈی، بندہ مر جائے، کیا وہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ کوئی بولے دے سکتا ہے. سارا مجمع مانتا ہے کہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا. نہ بیچارہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. ایک ڈیڈ باڈی کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی. سب مانتے ہیں اس بات کو. خدا نہ خواستہ کسی مومن کا انتقال ہو جائے اور مسجد کی انتظامیہ کہے کہ جنازہ یہاں پڑا ہے، پوری رات آپ اس مومن کے ساتھ گزاری، ہم سارے جا رہے ہیں بندوبست کرنے کے لیے، صبح آئیں گے 10-11 بجے، آپ بیٹھے رہیے ان کے ساتھ، قرآن بھی پڑھیے، ذکر بھی کریے. کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ آپ نے تو کہا نقصان نہیں دیتا. مطلب علم ہے، یقین نہیں ہے. کہیں نہ کہیں خوف ہے کہ جو مرا ہے وہ کھڑا نہ ہو جائے. منزل یقین پہ آنا بڑی بات ہے. ہر بندے کو علم ہے قبرستان کی قبروں میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ نقصان نہیں دے سکتے. بھائی مٹی کے اندر ہے، بندہ اگر بچاتا تو پہلے خود کو بچاتا، لیکن ہم میں سے کوئی جائے گا نہیں، کیونکہ خوف ہے کہیں کوئی رات کو نکل کے نہ آ جائے. اسے کہتے ہیں ایک فیک خوف. ایک حقیقی خوف ہوتا ہے جو جائز ہے، وہ خوف کرنا عقل مندی ہے. ایک غیر عقلانی خوف ہوتا ہے جو بندے کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، جو ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، جو انسان کو سست بنا دیتا ہے. ہر بندے کو علم ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن ابھی تک منزل یقین پر نہیں آیا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. حیدرآباد کی ایک میڈیکل یونیورسٹی تھی، اس میں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ڈیڈ باڈیز پہ کام کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک اعلان کیا کہ بھائی رات کو یہ ڈیڈ باڈیز 7-8 جو پڑی ہوتی ہیں، جو بھی جائے ان کے منہ میں لڈو ڈال کے آئے، ہم ہر لڈو کے حساب سے اسے 500 روپے دیں گے. 2 چیزیں یاد رکھیے، بندہ ایک تو ڈرپوک ہو، دوسرا لالچی ہو. یہ دونوں چیزیں بندے کو مرواتی ہیں. ایک ڈر جائز ہے، عقلانی ڈر وہ اچھا ہے، اس کو ڈیفائن کریں. مثلا اگلا بندہ آپ کو بولے بند کمرے میں شیر ہے، اس کے ساتھ پوری رات گزارو. اب یہ بہادری نہیں ہے، حماقت ہے بندہ گزارے. یہ عقل مندی ہے کہ بھائی شیر کے ساتھ کون رہے گا. لیکن مردہ ڈیڈ باڈی وہ ہمیں کیا کرے گی؟
لیکن اگر فیک ڈر ہوگا بندے کا قاتل بن سکتا ہے. ایک تو بندہ ڈرپوک ہو، اوپر سے بندہ لالچی ہو جو خود کو تباہ کر دیتا ہے. ان میں سے ایک ڈرپوک بھی تھا پلس لالچی بھی تھا. اس نے کوئی بات نہیں، برداشت کر لوں گا، مردہ کیا کرے گا، مردہ کیا کرے گا، مردہ کیا کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، 500 تو ملیں گے. 500 کی لالچ، اس نے لڈو کا ڈبہ اٹھایا. اب وہ بھی تو اتنے پاگل نہیں تھے فری میں سے لڈو کھلا دیا. ان کو پتا تھا کہ 500 ایسے تو نہیں دے رہے، ان کو پتا تھا یہ لالچی بھی ہے. اب اس نے لڈو لیے اور مردوں کے منہ میں لڈو ڈالتا کیا، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک لڈو ڈالا، دوسرا لڈو. انہوں نے کیا کیا، شرارتیوں نے ان مردوں کے بیچ میں ایک زندہ سلا دیا. اب یہ بیچارہ لڈو ڈالتا کیا، اور جیسے زندہ کے منہ میں لڈو ڈالا، ابھی آگے بڑھنا چاہتا تھا. مردے کو تو نہیں پتا لڈو کیا ہوتا ہے، زندہ کو تو پتا ہے لڈو کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا ایک لڈو اور دو. جیسے آگے بڑھا، اس نے کہا شاید کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہے. یہ 1988 میں اخبار میں واقعہ چھپا تھا. اور جیسے اس نے آواز سنی، اس کو دل کا اٹیک آیا اور خسرت دنیا والآخرہ ہو گیا. اگر عقلانی بندہ ہوتا تو 5 منٹ کے لیے سوچتا مردے لڈو نہیں مانگتے، زندہ لڈو مانگتے. علم کا ہونا اور ہے، یقین کا ہونا اور ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا، لیکن کوئی بندہ نہیں بیٹھے گا کیونکہ مقام یقین پر نہیں ہے. اس یقین تک آؤ گے تو تمہیں سکون ملے گا. یہ ڈر ہمیشہ تجھے پریشان کرتا رہے گا. وہ انزائٹی ہو، وہ ڈپریشن ہو، یہ سب ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جن لوگوں کی عقلانی طاقت کمزور ہوتی ہے. فیک ڈر، فیک وسوسہ ان کے وجود میں آتا ہے، لیکن جو مقام یقین پر آ جائے وہ بندہ کبھی خوف سے مرتا نہیں ہے. وہ یقین کی طرح، علی ابن ابی طالب کی طرح، اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرح میدان میں لڑتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی بھاگتا ہوا نظر نہیں آتا. شب ہجرت 1 منٹ کے لیے علی نہیں جھجکے تھے، کیونکہ علی کو رسول کی باتوں پر یقین تھا. تو یقین والے رسالت کے عہدوں کو اٹھا کر چلتے ہیں. جن میں یقین ہوتا ہے وہ منزل عبادت پر فائز ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا یہ یقین کیسے حاصل کیا جائے؟ اب آپ ہی شہر میں ایک بندہ ہے جو مردے سے نہیں ڈرتا. کون ہے؟ مولانا آپ ہیں. ایک بندہ ہے جو نہیں ڈرتا. آپ کہیں گے کون ہے؟ مردشور، جو مردے کو دھوتا ہے. مولانا تو نہیں ڈرتے. جو مردشور ہے وہ مردے سے نہیں ڈرتا. جو قبر کن ہے وہ قبرستان سے نہیں ڈرتا. پاکستان میں جو قبروں کو کھودتے ہیں، رات کو 4 بجے اٹھائیے بھائی انتقال گھر میں ہو گئے، قبر کو تیار کرو، بیلچہ اٹھائے گا چلا جائے گا، اسے ڈر نہیں لگے گا. جس کا کام مردوں کو دھونا ہے، اس ایران میں چلے جائیے جن میں 10 مردے، 5 مردے، 8 مردے، وہیں پہ مردہ دھوتے ہیں. وہیں پہ ان کو بھوک لگتی ہے، ہاتھ پاک دھو کے سائڈ کے کمرے میں جا کے کھانا کھا لیتے ہیں. 4 مردے تو بندے کو تھکاوٹ ہو گئی، مردوں کے ساتھ ہی سائڈ میں سو جاتا ہے، اسے ذرہ برابر خوف نہیں. تو ایک چیز تیرے اندر یقین پیدا کرتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ تکرار عمل. جس عمل کی جتنی ریپیٹیشن ہوتی ہے بندہ مقام یقین پر آ جاتا ہے. جتنا عمل تکرار ہوتا ہے بندہ مقام یقین پر آتا ہے. تبھی قرآن کی آیت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی خدا کی عبادت کر تاکہ تجھے مقام یقین عطا کرے. کثرت عمل، تکرار عمل بندے کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ مقام یقین تک پہنچاتا ہے. دوسری چیز جو بندے کو مقام یقین تک پہنچاتی ہے وہ دلیل ہے. جب عقیدوں میں دلیل نہیں ہوتی، عقیدے کھوکھلے ہوتے ہیں، تو بندے کے اندر یقین نہیں ہوتا. ایک وقت پاکستان میں روڈوں پہ نکلے یہ لوگ اور کہنے لگے کافر کافر، شیعہ کافر. کئی ہمارے نوجوان پریشان ہو گئے. میں نے ممبر سے کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ کہ مولوی صاحب ہمیں بول رہے ہیں کافر. میں نے کہا دیکھو، اگر کسی گھر میں جاؤ، پنجرے میں کوئی طوطا ہو اور طوطا تجھے گالیاں دینا شروع کر دے، میں نے کہا غصہ طوطے پہ کرو گے؟ عقل سے سوچو. کبھی ایسا ہوا ہے کسی گھر میں جائے طوطا 2 گالیاں آپ کو رکھ دے.
کبھی آپ نے طوطے پہ کوئی نہیں، طوطے پہ کیوں کروں گا مولانا؟ جس نے سکھایا ہے اس پہ کروں گا۔ میں نے کہا یہ سارے جلوس میں طوطے ہیں۔ پریکٹیکلی جوان وہاں پر گئے، مائک لے کے، کیمرہ لے کے، موبائل لے کے، ان بندوں کو پکڑ کے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو شیعہ کافر؟ کہا ہمیں پتا نہیں، مفتی نے بولا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ طوطا پرور معاشرہ، اہل بیت اس چیز سے منع کرتے ہیں، بچوں کو طوطا نہ بناؤ، نسلوں کو طوطا نہ بناؤ۔ اگر وہ سوال کرتے ہیں تو دلیل دو، نحن ابناء الدلیل۔ علی کا چاہنے والا دلیل والا ہوتا ہے، دلیل سے اپنے وجود کو پروان چڑھاؤ۔ جب تک دلیلیں نہیں ہیں تب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لے کے ہمارا معاشرہ کہتے مولانا جواب تو دیں، تو کون سے دیں؟ تھوڑا سا پاکستانی اور انڈیا کا معاشرہ، دیکھیے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، لیکن میں نے تھوڑی اس کی اصطلاحیں نکالی۔ میں نے کہا دو طرح کے جواب ہوتے ہیں آپ کے معاشرے میں، ایک جواب ہوتا ہے فلمی، ایک جواب ہوتا ہے علمی۔ ہمارے یہاں کون سا جواب پسند کیا جاتا ہے؟ فلمی، کیونکہ معاشرہ زیادہ فلمی ہے، تو جواب بھی کون سے چلتے ہیں؟ فلمی جواب چلتے ہیں۔ مثلا قبلہ ضمیر اختر صاحب ٹی وی پر گئے، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کی محفلوں میں آتے ہیں، آپ ہماری محفلوں میں آئیے، ہم آپ والوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ ہمارے والوں کا ذکر کریے۔ تو انہوں نے جواب جو دیا تھا فلمی جواب تھا، اور مولوی پریشان ہو گئے جواب کیسا ہے؟ کہ ہمارے لوگ علی کی علاوہ سنتے ہی نہیں۔ تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں، وہ ہکا بکا ہو گیا، کیا بولوں، سنتے ہی نہیں ہیں، یہ اس کو فلمی۔ تو میں نے ممبر سے بولا تھا، اس کا ایک علمی جواب بھی تھا۔ میں نے کہا اس وقت مولانا ایکسیپٹ کرتے ہیں، کہا ٹھیک ہے آپ ہماری محفلوں میں آ کر اہل بیت کا ذکر کریے، ہم آپ کی محفلوں میں آ کر جن کا آپ بولیں گے ان کا ذکر کریں گے، ہم کیوں ڈریں کسی کا ذکر کرنے سے؟ لیکن دیکھیے آپ بھی جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہو وہی کرتے ہو نا جو لکھا ہے۔ آپ بھی جو ذکر وہی کرتے ہو، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو آپ بھی وہی کر رہے ہو نا جو لکھا ہے، تو ہم بھی وہی کریں گے جو لکھا ہے۔ لیکن شرط یہ بے فیار نہیں کاٹو گے ہمیں کسی چیز سے خوف نہیں کرنا۔ نحن ابناء الدلیل، تو دلیل والا ہے، تو علیل نہیں ہے دلیل کے اعتبار سے۔ تجھے خدا نے دلیل عطا کی ہے، تیری ہر شے میں دلیل ہے، تو لہذا اپنی نسلوں کو، عقیدے کو اگر مقام یقین تک پہنچانا ہے تو ہمیں دلائل سکھانی ہوں گی۔ آج سادہ سا مومن کہتے ہیں مولانا میں اپنے بچے کو بتا نہیں سکتا خدا ہے کہ نہیں ہے۔ ایک انگریز مجھے بولتا ہے اللہ کو ثابت کر، میں یہی نہیں کر پا رہا۔ پوری زندگی تم نے کیا کیا پھر؟ اس بات خدا ہی بندہ نہ کر سکے، حالانکہ اتنا آسان ہے اللہ کو ثابت کرنا۔ عقلانی دلیل، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک چیز خدا نے آپ سب کو دی ہے، عقل، دوسرا فطرت۔ آپ بخاری پڑھو گے شیعہ نہیں مانے گا، بہار پڑھو گے سنی نہیں مانے گا، قرآن پڑھو گے انگریز نہیں مانے گا، لیکن فطرت آپ سب کے پاس ہے۔ فطرت جیسی شیعہ کی ویسی سنی کی ویسی انگریز کی، لیکن جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے سافٹ ویئر کو وائرس لگا دیتا ہے۔ بائی نیچر سب کا سافٹ ویئر ایک ہے۔ یہ ایک محبت کے ٹاپک کی ایک الگ مجلس ہے، لیکن تھوڑا سا اشارہ کرنا تاکہ آپ سمجھیں فطرت ہر بندے کی ایک ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ بھائی اس مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے جسے سخی اچھا نہ لگے؟ کوئی ہے سر؟ ہر بندے کو سخی اچھا لگتا ہے۔ بھائی کس نے آپ سب کو سکھایا کہ سخاوت اچھی ہے؟ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو خدا نے آپ سب کو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے حیوانوں کی ایک ثابت فطرت بنائی ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں شہد کی مکھی چھتا پاکستان میں بنائے، ناروے میں بنائے، آسٹریلیا میں بنائے، افریقہ میں بنائے، ایک جیسا بناتی ہے۔ ایسا نہیں پاکستانی تھوڑا چھوٹا بنائے، آسٹریلین تھوڑا بڑا بنائے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں چھتے بڑے بنائیں گے، نہیں، ایک جیسا چھتا بناتی ہے۔ جہاں کی شہد کی مکھی اور چھتے ایک جیسے، تو یہ دلیل ہے نا کہ جب سب ایک جیسا چھتا بنا رہی ہیں تو سکھانے والا بھی ایک ہوگا۔
اگر ڈفرنٹ سکھانے والے ہوتے تو چھتے الگ الگ ہوتے. دوسری چیز جب چھتا بناتی اس کے باکس کا سائز آپ دیکھیں, ذرہ برابر ان میں فرق نہیں ہوتا. ہزاروں باکس بنے ہیں ایک جیسے ایک جیسے ایک جیسے. مطلب جسے وہ سکھاتا ہے اس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا, جسے وہ علم دے اس میں خطا نہیں ہوتی. آپ سب کی فطرت, ہر بندہ سخی کو پسند کرتا ہے, بھلے آپ کنجوس ہوں پر کہیں گے اگلا میرے ساتھ کیا کرے, سخاوت کرے. تبھی مولا فرماتے ہیں سخی علی کو بھی اچھا لگے, بیوی کو بھی اچھا لگے. کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. سخاوت ایک ایسی صفت ہے ہر بندے کو کیا لگتی ہے, اچھی لگتی ہے. دوسری صفت, ہر بندہ عاشق کمال ہے, سکسیس. ہر بندہ کمال کو پسند کرتا ہے. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تھا, کہتا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. سچ بول رہا تھا, جعلی ہو یا اصلی ہو, کیونکہ ڈگری سے ہر بندہ محبت کرتا ہے. کیونکہ ڈگری ملنے سے لوگ کہتے ہیں بندہ باکمال ہے. ہر کوئی بندہ فیل, پورا سال بندہ نہیں پڑھتا, کہتا چیٹنگ کر کے بھی پاس ہو جائے. فیل کوئی نہیں ہونا چاہتا. یہ ہر بندے کی فطرت میں ہر بندہ کیا ہونا چاہتا ہے, کامیاب ہونا چاہتا ہے, پاس ہونا چاہتا ہے. کوئی بندہ نہ, یہ کس نے آپ کے اندر جذبات رکھے کہ میں نے پاس ہونا ہے؟ یہ وہ فطرت ثابت ہے جو ہر بندے کے وجود کے اندر ہے. کوئی بندہ ناکامی نہیں چاہتا. اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو شجاعت کا عاشق نہ ہو. ہر بندہ شجاع بندے سے, بندہ بھلے خود ڈرپوک ہو پر شجاع سے کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. ایک پاکستان کا ریٹائر فوجی تھا کہ مولوی صاحب آپ اتنے علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا قصور نہیں, مسئلہ فطرت کا ہے. ہمیشہ کہتا ہوں اہل بیت سے محبت کرنا کمال نہیں ہے, یہ فطرت آپ کو ان کا عاشق بنا دیتی ہے. آپ علی کے فضائل کسی انگریز کو بٹھاؤ, 1 گھنٹہ پڑھو کہ ایک ایسا بندہ تھا جو بہادر تھا, شجاع تھا, صابر تھا, صاحب علم تھا, وہ کہے گا یہ کہاں ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. ہر بندہ عاشق کمال ہے, کیونکہ انہوں نے سائیکولوجی کو, انسان کی فطرت کو ریڈ کر لیا ہے. تبھی آپ کا دشمن آپ کے بچوں پہ حاوی ہو جاتا ہے, کیونکہ فطرت کو ریڈ کر چکا ہے, نیچر کو ریڈ کر چکا ہے. تو اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو فوجیوں کا, میں فوجیوں والی مثال دوں گا. میں نے کہا دیکھو سرحد پہ 2 فوجی کھڑے ہیں, فوجیوں کا کام ہے سرحد کا دفاع کرنا, ٹھیک ہے. میں نے کہا اچانک دشمن کی طرف سے گولی چلی, ایک فوجی گولی کی آواز سن کے بھاگ گیا, دوسرا ڈٹ کے لڑتا رہا, زخمی ہوا پر لڑتا رہا, آخر تک اس نے سرحد کو نہیں چھوڑا. میں نے کہا بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا فوجی اچھا لگے گا؟ فوج کسی بھی ملک کی ہو, فطری سوال ہے. ایک فوجی سرحد چھوڑ کے چلا جائے, کہ مولوی صاحب یہ بچوں والے سوال کیسے کرے؟ سیدھی بات ہے, جو ڈٹ کے کھڑا رہے, جو لڑتا رہے, وہ فوجی اچھا لگے گا, اسے میڈل بھی ملے گا, اس کا احترام بھی کیا جائے گا. بھاگنے والے کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. میں نے کہا جواب بھی خود دے رہے ہو, پھر پوچھ بھی رہے ہو کہ علی ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں. جب تک دلیل نہ ہو تب تک بندے کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا. اب کیونکہ اللہ کے حوالے سے دلیل کمزور ہے, رسول کے اعتبار سے دلیل کمزور ہے. بچے 14 سال تک 15 سال تک بڑے دیندار رہتے ہیں, وہ ایک سوسائٹی کی بات نہیں ہے, پاکستانی سوسائٹی بھی ہو. لیکن جیسے ہی یونیورسٹی میں جاتے ہیں دین میں کمزور ہو جاتے ہیں, مختلف جھانسوں میں آ جاتے ہیں. کوئی سیکولر بن جاتا ہے, کوئی لبرل بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں ہم نے اس کے ذہن کو طوطے والا ذہن بنا دیا تھا کہ جو کہوں اسے رٹنا شروع کر دو. اسے سکھایا نہیں تھا کہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس کی دلیل کیا ہے. اور علی فرماتے نا دلیل جب مضبوط ہوتی ہے بندہ میدان کو چھوڑ کے نہیں جاتا, کیونکہ دلیل مضبوط ہے میں جس کے ساتھ وہ حق پر قائم ہے, اس کا عقیدہ کبھی متزلزل نہیں ہوتا. تو فرمایا بقیت اللہ خیر لکم, یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے, باعث برکت ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن بن جائے, مطلب اگر تمہارے عقیدے مقام ایمان اور مقام یقین پر آ جائیں. آج ہم سب کہتے ہیں امام زمانہ ہے, لیکن یقین کتنا ہے حجت خدا پر کہ واقعاً ہے.
سب کہتے ہیں خدا ہے، لیکن خدا کے ہونے پر یقین کتنا ہے؟ موضوع فرماتے ہیں تو یہ سمجھے اکثر لوگ گناہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. باپ کے سامنے نہیں کرے گا، ماں کے سامنے نہیں کرے گا، کسی عزت دار انسان کے سامنے نہیں کرے گا، پر تنہائی میں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین کمزور ہے کہ میں تنہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا. لیکن اگر یقین کی منزل پر آ جائے، یہ حضور خدا میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. تو آج ہم سب کہتے ہیں امام زمانہ ہے. کل کوئی آپ کے بچے سے بولے کیسے ممکن ہے 1000 سال گزر گئے. ہماری زندگیاں تو 100 سال، 80 ایئرز، 90 ایئرز، میکسیمم 110 ایئرز، لیکن کیسے ممکن ہے 1000 سال گزر گئے اور تمہارے امام زمانہ ابھی تک زندہ ہے. تو میں نے کہا جواب دو طرح کے، فلمی جواب بھی ہے، علمی جواب بھی ہے. علمی جواب یہ ہے کہ بندے خدا، قرآن میں خدا نے کئی مثالیں دی. عیسیٰ آج تک زندہ ہے، حضرت ادریس آج تک زندہ ہے، حضرت خضر آج تک زندہ ہے. اصحاب کہف کو 350 سال سے اللہ نے زندہ رکھا. جناب عزیر تو عزیر، ان کے گدھے کو بھی خدا نے 100 سال تک کیا رکھا؟ زندگی عطا کی. تو یہ سوال قدرت خدا پر ہے، امام زمانہ پر نہیں ہے. لیکن جواب ایسا ہوتا کہ بچے کو بھی کیا ہو جائے؟ یاد ہو جائے. دیکھیے ہر مسلمان قرآن کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا. اس سے یہ پوچھئے مسلم یہ بتا یہ شیطان کب سے زندہ ہے؟ کہ اب ابھی آدم بنے نہیں تھے، تب سے تھا اور اب تک ہے. تو کا عجیب مسلمان ہو جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو زندگی نہیں دے سکتا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ جب گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا کہ ہدایت کرنے والے کو نہیں دے گا. لیکن یاد رکھیے ایک ہوتا ہے دلیل. پھر دشمن جو سب سے خطرناک کام کرتا ہے وہ آپ کے عقیدے میں شبہہ پیدا کرتا ہے. مثلا کہے گا چلو خدا تو ہے، نظر کیوں نہیں آتا ہے، تو اس کی آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ شبہات ہوتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے آپ بولتے امام زمانہ ہے، لیکن فائدہ کیا ہے اس امام کا؟ ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا تو ملیں گے، تم کہتے ہو ظہور ہوگا تو ملیں گے. ابھی تو یہ بھی شیعوں میں مسئلہ ہے، پتہ نہیں امام ظہور کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، نزول کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہ ہم کہیں گے پیدا ہوگا تو ملیں گے، تم کہتے ہو ظہور ہوگا تو ملیں گے. لیکن دونوں کی سچویشن تو سیم ہے. مل تم بھی نہیں سکتے، مل ہم بھی نہیں سکتے. پھر فائدہ کیا یہ بولنے کا کہ وہ پردہ غیب میں ہے؟ ایسے غیب کا فائدہ کیا کہ بندہ نہ مل سکے، سوال نہ پوچھ سکے، مسئلہ نہ حل کر سکے. اتنے فرقے بن گئے تمہارے درمیان، تم اپنے مسائل کا حل ہی نہیں ڈھونڈ پا رہے. تو اچھا نہیں ہے کہ سبھی بولے پیدا ہوگا. یہ مسئلہ تو بعض لوگوں نے حل ہی کر دیا نا، یہ لفظوں کو چینج کر دیا. تاکہ سبھی بولے کہ پیدا ہوں گے، ملیں گے تو دونوں بعد میں. کیفیت تو ایک ہی ہے سب کی، پھر فائدہ کیا؟ اسے کہتے ہیں شبہہ. اب بندہ مان تو رہا ہے امام زمانہ، پھر سوچے گا واقعی سے امام کا فائدہ کیا؟ جو پردے غیب میں مسئلہ نہیں پوچھ سکتا، سوال نہیں کر سکتا، مل نہیں سکتا. پھر بولوں پردے غیب میں تو بندہ اس عقیدے کو چھوڑ ہی دے، بولے چلو پیدا ہوں گے بعد میں ملیں گے. یہ شبہات دیمک کا کام کرتے ہیں، چھوٹا ہو کے بندے کے عقیدے کو لگتے ہیں اور کھا کھا کر اس کے پورے عقیدے کو تباہ ہو برباد کر دیتے ہیں. جب تک بندہ دلیل نہ رکھے اس کے وجود میں یقین پیدا نہیں ہوتا. اس کا جواب بھی اسی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم میں موجود ہے کہ کسی بندے نے گناہ کیا اور ہم نے بولا کہ تو نے گناہ کیوں کیا؟ کہ مولوی صاحب شیطان نے گمراہ کر دیا. جرمنی گئے اور کسی مومن نے کہا کہ مولانا کیا سوئمنگ پول میں جانا حلال ہے حرام ہے؟ ہم نے کہا حلال ہے پر فرینکفرٹ میں جانا حرام ہے. کیوں مولانا؟ میں نے کہا کون ہوتے ہیں ساتھ میں نہانے والے؟ کا سبھی ہوتے ہیں الحمدللہ. کہ حرام ہے؟ نہیں مولانا میرے تقویٰ کا معیار بڑا بلند ہے، دیکھتا ہی نہیں میں.
میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہے. کئی لوگ ایسے آئے کہ مولوی صاحب شراب تو تب حرام ہے کیونکہ نشہ چڑھتا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا, میرے اوپر تو نشہ نہیں چڑھتا. میں نے کہا اللہ نے شریعت اگر فردی اتارنی ہوتی تو مسائل گمبھیر ہو جاتے. حکم خدا کلی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ بولے میں گاڑی بڑی احتیاط سے چلاتا ہوں لہٰذا میں سیٹ بیلٹ نہیں لگاؤں گا. بولے گا نہیں, رول سب کے لیے ایک ہوتا ہے. جو احتیاط کرے اس کے لیے بھی ہے, جو نہ کرے اس کے لیے بھی ہے. تو اللہ نے منیمم کو بھی دیکھا, میکسیمم کو بھی دیکھا. قانون تب بنایا جاتا ہے منیمم کو دیکھا جاتا ہے. تھوڑا سا بھی کسی بندے پہ فرق پڑے گا تو خدا کلی قانون بنا دے گا. تو میں نے کہا یہ کلی قانون ہے. اور تقویٰ یہ نہیں کہ تیرے اوپر اثر نہیں ہو رہا. اثر نہیں ہو رہا تو تیرے اندر کوئی میڈیکل مسئلہ ہے. تقویٰ مطلب اس چیز کا ہے کہ بندہ حکم خدا کو دیکھے, اپنے اثر کو نہ دیکھے. رضا کا مطلب یہ ہے تو اس کی رضا پہ راضی ہو جائے. ہم الٹا تو اپنی رضا پہ خدا کو راضی کرانا چاہتا ہے. تو کبھی کیوں گئے کہ مولانا شیطان نے وسوسہ کر دیا, غلط چیز کیوں دیکھی, شیطان نے گمراہ کیا, غلط کام کیوں کیا, شیطان نے گمراہ کیا. ہم نے کہا بھائی یہ تو بتا شیطان نے کیسے تجھے گمراہ کیا؟ کیا بولا اس نے جا سوئمنگ پول؟ نہیں بولا. کیا دھکا دیا جا فلاں جگہ پہ؟ کہیں دھکا بھی نہیں دی. چٹھی لکھی اس نے تجھے کہ جا فلاں, ای میل کیا, میسج کیا, واٹس ایپ کا کوئی نمبر تھا شیطان کا جس نے تجھے بولا؟ کہیں نہ بولتا ہے, نہ اشارہ کرتا ہے, نہ دھکا دیتا ہے, نہ میسج دیتا ہے. پھر یہ گمراہ کیسے کرتا ہے تجھے؟ اور اتنا یقین ہے کہ شیطان نے تجھے گمراہ کیا کہ قرآن میں آواز آئی وسوس فی صدور الناس, یہ ملعون نظر نہیں آتا پر سینوں میں وسوسہ کرتا ہے. تو میں نے کہا رہے جب گمراہ کرنے والا غیب سے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب سے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟ حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات. یقین کی بات ہے, نظر تو خدا بھی نہیں آتا پر سورج آ رہا ہے, رات کو چاند چھا رہا ہے, رات ہو رہی ہے, کوئی دھکا تو خدا نہیں لگا رہا. یہ وہ غیبی قدرت الہی ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. پھر چوتھے امام فرماتے بندے میں عقل ہو تو ہدایت ملتی ہے, ریزننگ ہو تو ہدایت ملتی ہے. کہ عجیب بندہ ہے, درخت کو دیکھ کر درخت کی تعریف کرتا. نیشنل جغرافیہ کھولیے, کیا کہنا مچھلی کا اتنے باکمال ہے, کیا کہنا درخت کا اتنا باکمال ہے, کیا کہنا سیب کا کتنا خوبصورت ہے, کیا کہنا آم کا کیا ذائقہ ہے. کہ عجیب بندہ ہے, چیزوں کو دیکھ کے تعریف کرتا ہے, بنانے والے کی نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہے آپ گھر میں دعوت دیں اور آپ کے سفرے پر آؤں اور آپ نے بریانی سامنے رکھی, میں کہوں کیا کہنا اس مرغی کی ٹانگ کا, کیا کہنا اس چاول کا, کیا کہنا آپ کے میٹھے کسٹرڈ کا. تعریف کرے جاؤں ایک بار تو آپ کو برا لگ جائے گا مولوی صاحب مرغی تو باہر بھی چلتی پھرتی ہے, آپ اس کی تعریف کرے جا رہے ہیں. ارے اس کی تعریف کرو جس نے اسے بنایا ہے. ذائقہ میں نے دیا, ورنہ تو مرغیاں لاکھ چلتی ہیں. چاول ملانا, ذائقہ دینا, محنت کرنا, جس نے اسے ذائقہ عطا کیا. معصوم فرما بے وقوف بندہ ہے وہ جو چیز کو دیکھ کر چیز کی تعریف تو کرتا ہے لیکن بنانے والے کی نہیں کرتا. آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, کیا کہنا میری آنکھوں کا, کیا کہنا میرے چہرے کا, کتنا حسین ہوں میں. بھائی تیرے حسن میں تیرا کمال کیا؟ تو نے بنائی اپنی آنکھیں, تو نے بنائی اپنی رنگت, تو نے بنایا اپنا چہرہ. یہ کمال تو اس کا ہے جس نے تجھے بنایا. ایک بندہ بولے کہ میں اپنا کریٹر ہوں, چیلنج ہے بولے میں اپنا کریٹر ہوں. تو اپنا کریٹر ہے تو تجھے اپنی پوری باڈی کی نالج ہونی چاہیے. ایک ڈاکٹر پوری زندگی لگا دیتا ہے صرف آنکھ کو اسٹڈی کرنے کے لیے, صرف اسٹمک کو اسٹڈی کرنے کے لیے, صرف برین کو اسٹڈی کرنے کے لیے. پروفیسر زندگی لگا دیتے ہیں لیکن علم نہیں لا پاتے. اس کا مطلب ہے تو نے خود کو نہیں بنایا, اگر بنایا ہوتا تو تجھے علم ہوتا. اس پہ تو بندہ فکر کرتا ہے زمین میں دانا ڈالو تو زمین سے کبھی سیب نکل رہا ہے, کبھی آلو نکل رہا ہے, کبھی ٹماٹر. بھئی 5 منٹ کے لیے تو سوچو. سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ سیب نکل رہا ہے لیکن سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکی اس سیب کو
رنگت کس نے دی؟ ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، ایک ہی سورج، ایک ہی انوائرمنٹ میں 3 بیج ڈالتے ہو، کوئی کھٹا بن کے نکل رہا ہے، کوئی میٹھا بن کے نکل رہا ہے، کوئی پیلا بن کے نکل رہا ہے، کوئی لال بن کے. ایک ہی مٹی اتنے کلر کیسے دے رہی ہے؟ بندہ جب سوچے گا تو خالق کی خلقت پر سوچے گا، مالک کے لطف تک پہنچے گا، اس کی حمد و ثنا کو ادراک کرے گا. لیکن بندہ نہ سوچے، جس طرح ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں. پہلے نیا نیا موبائل بنا تھا تو اتنی لوگ سوچتے تھے، فیکس نیا نیا آیا تھا، انگلینڈ سے کوئی فیکس بھیج رہا ہے کراچی، وہ پریشان ہوتے تھے انگلینڈ کا فیکس یہاں کیسے نکل آیا. یعنی اسی سوچ میں بندے کا دماغ ہینگ ہو جاتا تھا. بندہ بولتا پاکستان میں ہیلو ہے، آواز یہاں پہ آ جاتی ہے. لیکن اتنے ہم یوز ٹو ہو گئے، نہ ہم سوچتے ہیں آج، نہ ہمارے بچے سوچتے ہیں. یہ یوز ٹو ہے، مطلب اتنا ہم نے سنا، اب سوچتے نہیں آواز کیسے آ رہی ہے، بس آ رہی ہے تو آ رہی ہے. اسی طرح انگریز یوز ٹو ہو گئے، دنیا چل رہی ہے تو چل رہی ہے، اب کیسے چل رہی ہے یہ سوچنا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم بڑے ریزنیبل ہیں، ہم بڑے عقلانی ہیں، ہر چیز میں یہ بندے ریزنیبل ہیں. ہر چیز میں، گاڑی کیسے بنتی ہے، سورج کیسے نکلتا ہے، چاند کیسے نکلتا، ہر چیز میں ریزنیبل ہیں. لیکن آپ یہ بولیں یہ تصویر خود بخود بن گئی، کہتے ہیں آپ بڑے لوجیکل ہو، تصویر کیسے خود بخود بنے گی. لیکن وہیں پر بولو کائنات خود بخود بن گئی. سب سے بڑے لوجیکل خود بن جاتے ہیں. ایک تصویر کو بننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن پوری کائنات کو بننے کے لیے تو کیسے تیار ہے. تو میرے مولا فرماتے ہیں انسان جب تک سوچے گا نہیں، جب تک غور نہیں کرے گا، جب تک دلیلوں کو نہیں سمجھے گا، تب تک اس بندے کو ہدایت نہیں ملتی. رہی بات اس بات کی کہ بندہ حجت خدا سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، کس نے کہا نہیں مل سکتا؟ کتنے واقعات موجود ہیں. میرا تو ایمان ہے کہ نہ ہم شیعوں کے کارنامے اتنے بلند ہیں، نہ ہمارے کام اتنے بلند ہیں. جتنی عقلانی طریقے سے سازشیں دشمن نے کی اس مکتب کو ڈسٹروئے کرنے کی، آج تک تو ہمارا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. جتنا قتل کیا، جتنی غارت کی، جتنے فرقے بنائے، جتنی ہمارے اندر تفرقے بازیاں ڈالی، ہمارا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. نہ ہماری محنت ہے، نہ ہمارے اتنے کوئی کارنامے ہیں، لیکن پھر بھی شیعہ باقی ہے. یہ ایمان ہے، یہ اگر اثر ہے تو ولی خدا کی دعا کا اثر ہے. قرآن کی ایک آیت بھی ہے، مجھے وہ یاد نہیں، اللہ کہتا ہے کبھی کبھی باطل اتنا چھا جاتا ہے کہ حق والے سمجھتے ہیں بس ہم ختم ہو گئے، لیکن خدا کہتا ہے پھر میں حق کو ایسے ظاہر کرتا ہوں. اور خدا بڑی پیاری مثال دیتا ہے، کہتا ہے باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے، حق کی مثال پانی کی طرح ہے. کبھی یہ جھاگ اتنی پانی پہ بیٹھ جاتی ہے تو بندے کو لگتا ہے جھاگ ہی جھاگ ہے، لیکن خدا کہتا ہے جھاگ کتنی دیر پانی پہ جمی رہے گی، ایک دن تو ختم ہو جائے گی اور حقیقت ظاہر ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے واقعاً شیعوں کو انہوں نے ختم کر دیا، لیکن وہ جھاگ کی طرح بڑھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت بالآخر نکل کے باہر آ جاتی ہے. تو یہ ممکن نہیں کہ حجت خدا ہماری مدد نہ کریں. وہ انقلاب اسلامی ہو، وہ معرکہ شام ہو، ہر جگہ حجت. میں کہتا ہوں سب سے بڑا معجزہ، ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے اربعین کا، سب سے بڑا معجزہ اس زمانے میں وہ اربعین کی واک ہے. اربعین اصل میں ظہور امام کی جھلک کا ایک نام ہے. یعنی آپ 5 منٹ کے لیے سوچیں، جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو شیعوں کی کیفیت کیا ہوگی. اس کیفیت کو اگر دیکھنا ہے تو اربعین میں دیکھو. اربعین میں کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ اربعین میں رنگ، نسل، قوم کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں یہ نہیں کہ تو پاکستانی ہے، لبنانی ہے، کویتی ہے، ایرانی ہے، عراقی ہے، وہاں سب حسینی بن جاتے ہیں. وہاں سب کی لینگویج حسین حسین ہوتی ہے. وہاں سب کے وجود میں ایثار کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہی صفات کربلا. کربلا میں کیا صفات تھی؟ جوانوں میں، بھائیوں میں، بیٹیوں میں، بہنوں میں ایثار کا جذبہ تھا. پانی ہوتا ہر کوئی کہتا تھا پہلے آپ پی لیجیے. جنگ میں جانا تھا ہر کوئی کہتا تھا پہلے میرا بیٹا جائے گا. ہر بندے کے وجود میں ایثار، اصحاب ہو یا اولاد ہو، وہی جذبہ آپ کو اربعین میں نظر آتا ہے. بوڑھے بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے بوٹس کو پالش کرنا چاہتے ہیں. گھروں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہاں کانسیپٹ بھی کوئی تصور بھی کر سکتا ہے آپ کے ناروے میں یا پاکستان میں
کہ بندہ گھر کے دروازے کھول دے، بھائی جس کو ضرورت ہے آ کے رات کو سو لے میرے گھر میں، میرا فریج یوز کر لے، میری واشنگ مشین یوز کر لے. ہاں بھائی مومن تیرے پاس استری نہیں ہے، کپڑے لاؤ ڈیلی میں تجھے استری کر کے دوں گا. یہ جذبہ یہاں نہیں ہوتا. لیکن جیسے آپ کربلا جاتے ہو آپ کو یہ جذبہ ایثار نظر آتا ہے. یہاں تک ایک مومن نے مومنین کو بلایا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے گا. جیسے گھر میں گئے سفرہ لگایا، اس نے نئے نئے برتن باکسز کھولے، نئے نئے برتن سفرے پہ لگا دیے. میں نے کہا بندے خدا میں 1 گھنٹہ کھانا کھائیں گے، نئے برتن کی پرانے لا. کہ تجھے پتہ ہے برتن کس کے کہ میری بیٹی کے جہیز کے برتن ہیں. میں چاہتا ہوں حسین کے ظاہر کھانا کھائے تاکہ یہ برتن جب گھر لے کر جائے اس کے گھر میں خدا برکت عطا کرے. یہ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی، اور پوری امت حسین کی طرف روانہ ہوتی ہے. مطلب تجھے سکھایا جا رہا ہے جب تیرا مولا تجھے بلائے تو اسی طرح چلنا. کوئی پیدل، کوئی دوڑتا ہوا، ایثار کا جذبہ لے کر، قربانی کا جذبہ لے کر، فداکاری کا جذبہ لے کر، پیاس کو بلا کر، بھوک کو بلا کر، سب اپنے گھروں کو کھول دینا مومنین کے لیے. جو آنا چاہتا ہے آ جائے. پھر نگاہ یہ نہ رہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ بچہ میرا ہے. جو کچھ بھی ہے خدا نے تجھے راہ ولایت پر قربان کرنے کے لیے دیا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ہر زمانے میں امام نے مدد کی. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، عیسیٰ بحرینی کا واقعہ. بحرین میں ہمیشہ حکومتیں برادران اہل سنت کی رہی. ایک زمانہ تھا وہاں کا بادشاہ تھا تو اہل سنت سے، لیکن بڑی عقیدت رکھتا تھا اہل بیت علیہ السلام سے. شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے. اس کا جو وزیر تھا وہ بڑا متعصب تھا. ہمیشہ کہتا تھا قبلہ عالم اسلام کا عقیدہ یہی ہے، جو یعنی خدائی عقیدہ یہی ہے، خلافت کا عقیدہ جو بھی ہے. یہ شیعہ جو ہیں خود صاف عقائد بیان کرتے ہیں. وہ کہتا تھا نہیں، جو جس عقیدے پر اسے رہنے تو آپ کیوں چھڑتے ہو. ایک دن اس وزیر نے بادشاہ کو لا کر ایک انار دیا. انار جب بادشاہ کو دیا تو انار پہ کچھ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلاں 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 خلیفۃ اللہ. بادشاہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہ انار کو دھو، شاید کسی نے لکھا ہو. صحیح طریقے سے انار کو دھویا، لیکن ایگزیکٹ وہی ورڈ اس انار پر موجود تھے. دیکھیے کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان چیزوں سے ان کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. پاکستان میں دیکھا کبھی مولی پہ کچھ لکھا ہوا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. کمزور عقیدے والے لوگ معجزوں کے منتظر ہوتے ہیں. ایک وقت سندھ میں چل پڑا تھا انٹیریئر میں، ہر تیسرے گھر میں معجزہ ہوا. شکارپور گیا کہ مولانا معجزہ ہوا. کیا ہوا کہ حلوے پہ انگلیوں کے نشان آ گئے مولانا. اس میں معجزہ کیا ہے کہ بس قبول، نظر قبول ہے. غازی عباس نے اپنا ہاتھ لگا دیا ہے. بعد میں پتا چلا رات کو کسی بچے کو بھوک لگی تھی، اس نے حلوے پہ. میں نے کہا تو اس کا انتظار کیوں کرتا ہے تیرے گھر میں معجزہ ہو؟ مطلب جب تک غازی عباس انگلیوں کا نشان نہ لگائے تب تک تو اسے نہیں مانے گا. ایمان تو تب ہے کہ معجزہ ہو یا نہ ہو، تیرا حسین پر پختہ یقین ہونا چاہیے. بندہ معجزوں کا منتظر رہے. ایمان علی ابن ابی طالب والا کہ پروردگارہ اگر پوری کائنات کے پردے بھی ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. وہ منزل یقین ہے. یعنی معجزہ ہوگا تمہارا ایمان تر و تازہ ہوگا، معجزہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان پختہ ہونا چاہیے جب انسان کے وجود میں کیا ہو؟ دلیل ہو. اب دیکھا واقعا انار پہ یہ کلمہ لکھا ہوا تھا جو امت مسلمہ کا کلمہ ہے. اس نے شیعہ مولویوں کو بلایا، سارے مولوی آئے کہ یہ دیکھو بھائی انار. انہوں نے بھی دیکھا، پریشان ہو گئے. انار کو رگڑنا شروع کیا کہ کہیں کسی نے لکھا ہو کہ واقعاً انار کی کھال پر قدرتی طور پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جتنی خلافت راشدہ ہے 4 تک وہ سارے نام لکھے. اب سوال ہوتا قرآن سے تو مولوی جواب دے، اعتراض و حدیث ہے تو مولوی تھوڑی بحث کرے. انار کا جواب بندہ کہاں سے لائے؟ یہ بھی پریشان ہو گئے. انار کو ہم کیا کریں؟ پرانا زمانہ. تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، بات تو ہماری سمجھ سے بھی تھوڑی باہر ہے، لیکن ہمیں یقین ہے ہمارا عقیدہ صحیح ہے. انار کو دیکھ کے ہم بدلنے والے نہیں ہیں، لیکن جواب آپ کے لیے ضرور لائیں گے. 3 دن کی مہلت چاہیے. چلے گئے علماء.
انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، متقی سے متقی بندے انہوں نے اپنے شہر کے ڈھونڈے، عالم، زاہد، متقی، 3 بندے نکالے، تینوں کی ڈیوٹی لگائی کہ صحرا میں جاؤ گے، 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھو گے، مولا سے التجا کرو گے اور امام سے جواب، کیونکہ ایک حد تک ہمارا کام ہے محنت کرنا، اب یہ وہ مسئلہ ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لہذا مدد کون کرے گا؟ حجت خدا کریں گے نا۔ جب ہم ایک جگہ پہ بالکل اسٹک ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، مدد حجت خدا کریں گے۔ تو پہلا عالم گیا، پوری رات اس بیچارے نے محنت کی، دعائیں کی، گریہ کیا، التجا کی، امام کی زیارت نہیں ہوئی۔ دوسری رات گیا، اس نے پوری التجا کی، دعا کی، دوسرا عالم، امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تیسری رات ایک عالم گیا جس کا نام تھا عیسیٰ بحرینی، یہ پوری رات روتا رہا، التجا کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، کہتا صبح کی اذان بھی ہو گئی، 2 رکعت نماز صبح بھی پڑھی، اب کہتا ایک طرح سے نا امید ہو گیا۔ میں نے امام کو سیدھا بولا، میں نے کہا مولا یہ مکتب بھی آپ کا، یہ مذہب بھی آپ کا، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، اب مولا اگر جواب نہیں آیا، بادشاہ نے بولا ہے اب عقیدہ وہی ہوگا جو انار والا ہے، سب ایک عقیدہ بنا ہوگے، کیونکہ اللہ نے میسج بھیجا ہے اپنے انار پر، نا امید ہو کر یہ بولنا تھا تو میری پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا، کہ عیسیٰ بحرینی گھبرائیں وہ جن کا امام زندہ نہیں، تیرا امام زندہ ہے۔ دیکھا مولا کو، قدم بوسی کی، میں نے کہا مولا بڑا انتظار کروایا آپ نے، بالکل ہم نا امید ہو چکے تھے، جب جواب دینا ہی تھا، پہلی رات عالم آیا تھا اسے دیتے، وہ بھی تو متقی تھے، وہ بھی تو پرہیزگار تھے۔ امام نے فرمایا عیسیٰ بحرینی 3 دن کی مہلت میں نے نہیں مانگی تھی، اگر اتنا یقین تھا میرے وجود پر اسی وقت مجھے بلاتے، ہیلا وسیلہ کر کے تمہارے اوپر جواب بھیج دیتا۔ میں نے کہا مولا بتائیے کیا کرے، بادشاہ آج جانا ہے ہم سب نے، مولا پوری قوم پریشان ہے، کرے دے۔ امام نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ بحرینی بادشاہ کے پاس جانا اور کہنا بادشاہ سلامت جواب لایا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جواب یہاں نہیں دوں گا، جواب دوں گا وزیر کے گھر میں، اور شرط یہ ہے سب سے پہلے میں اس کے گھر میں جاؤں گا، وہ نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے مولا، امام نے بتایا، آیا بادشاہ کے پاس، کہ بادشاہ سلامت جواب تو لایا ہے لیکن جواب ہے وزیر کے گھر میں، شرط بھی یہ ہے پہلے وہ نہیں جائے گا، پہلے ہم جائیں گے۔ وزیر پہلے اپنا شروع کیا مطلب، جواب دینا ہے تو یہاں دو، کا نہیں بادشاہ سلامت یہاں جواب نہیں دے رہے، یہاں آپ نے لینا، اسے بولیے ہم پہلے اس کے گھر جائیں گے۔ بادشاہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر کو کہا تم پریشان کیوں تھے، تمہیں جواب چاہیے، جواب دینے کے لیے تیار ہے، خبر کرو گھر میں۔ یہ سارے جتھا بنا کے گئے، یہ وزیر کے گھر میں داخل ہوئے، سیڑھیوں سے اوپر چڑھے عیسیٰ بحرینی، سیدھے ہاتھ پہ مڑے، دوسرے نمبر کے کمرہ کھولا، اس کمرے کے اندر الماڑی تھی، الماڑی کھولی، الماڑی کا دوسرا خانہ کھولا، کہتے یہ پورا منظر وزیر دیکھ رہا تھا اور پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی گھر میرا ہے، لیکن یہ چل ایسے رہا ہے جیسے یہ کئی بار اس گھر میں آ چکا ہو، سیڑھیاں بھی پتا ہے، کمرے کا بھی پتا ہے، الماڑی کا بھی پتا ہے، اس خانے کا بھی پتا ہے۔ اب اس نے وہ ایک کپڑا تھا، کپڑا کھولا، کپڑے کے اندر مٹی کے 2 پیالے ٹائپ برتن تھے، اس نے وہ برتن دیے بادشاہ کو، تو بادشاہ صاحب یہ دیکھیے، تو کیا دیکھوں گا، اس کے اندر دیکھیے، آپ کا عقیدہ پیالوں میں ہے، اس کے اندر دیکھیے۔ بادشاہ نے جیسے اندر دیکھا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ، اور جو پورا عقیدہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ کہ یہ کیا ہے، کہ بادشاہ سلامت جب انار چھوٹا تھا، میں نے کہا نا طوطا کیسے بنایا جاتا ہے، طوطا پروری ایسے ہوتی ہے، انار کو بھی طوطا بنا سکتے ہو۔ کہ بادشاہ سلامت جب انار چھوٹا تھا، اس نے دونوں برتن انار پہ باندھ دیے، اور جیسے جیسے انار بڑا ہوتا گیا، جو اس برتنوں میں لکھا تھا وہ انار پہ ہیک ہو گیا، اس کو سانچا بولتے ہیں۔ انار پہ پہنا دیا، انار پہ نام آ گئے۔ بادشاہ نے کہا تو نے جواب تو دے دیا،
وزیر نے بھی کہا بھائی تم نے بڑا ماہرانہ جواب دیا، لیکن مجھے یہ بتا تجھے میرے گھر کا پتہ کس نے بتایا؟ تجھے میرے اس چیز نے مجھے بڑا کنفیوز کیا ہوا ہے، تو کبھی میرے گھر نہیں آیا، تجھے میرے گھر کا پتہ، کمرے کا پتہ، اس پوری سازش کا پتہ کہ بادشاہ سلامت گھبرائے وہ جن کے امام مردہ ہو۔ اس قوم کو خدا نے وارث عطا کیا ہوا، تو کس نے کہا حجت خدا مدد نہیں کرتے؟ کئی ایسے واقعات اربعین کے، شام کے مومنین کے واقعات ہیں۔ یاد رکھیے عادتاً عقیدے نہ بنائیے، عبادت میں مزہ تب آتا ہے جب بندے کا عقیدہ مضبوط ہو۔ میں نے کئی ایسے مسلمان دیکھے ہیں جو کوئٹہ سے تفتان بائی روڈ کبھی ایران گئے ہوں، اب ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، چرس بھی پی رہا ہے، نسوار بھی لگی ہوئی ہے، گانے کی کیسٹ بھی لگی ہوئی ہے، اور جیسے اذان کی آواز ہے گاڑی روکی اور اللہ اکبر۔ اس نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ ذکری مسلمان، عادی مسلمان، عادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ عادتاً یا علی مدد 100 بار کہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ یا علی مدد بھی کہو عبادتاً۔ کئی لوگوں کو اٹھتے بیٹھ کے عادت ہو جاتی ہے۔ ایک مومن نے کہا مولانا نماز میں بھی اٹھتا ہوں تو یا علی مدد کہہ رہا ہوں، وہ عادت ہو گئی ہے۔ لا حول ولا قوت کی جگہ پہ یا علی مدد کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے، عادت ہو گئی ہے۔ محفل جشن ہے تو ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اتنے کنجوس نہ بنو، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو مسکراہٹ ہی دیا کرو۔ تو ایک پاکستان میں گاؤں تھا، اس نے کہا، میں نے کہا باپ جب گھر جائے نا چہرے پہ مسکراہٹ، مومن کھلا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ سیدہ کیسے باتیں کری اپنے بچوں سے، یا ثمرۃ فؤادی، ایک دوسرے کو بلاؤ تو پیار سے بلاؤ، ہاں اچھے لقب دے کے، شوہر بیوی کو پیار سے بلائے، بیوی شوہر کو، بچے والدین کو، والدین بچوں کو پیار سے، اس سے محبت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ تو اس نے کہا مولانا آپ کہتے ہیں کہ باپ گھر آتا ہے تو چہرہ کھلا کو، ہمارا والد گھر آتا ہے اسے لگتا ہے شمر گھر آ گیا۔ واقعاً یہ وجود نہیں ہونا چاہیے بندہ گھر کا خوشی ہو، بچوں کو خوشی ہو، ماں کو دیکھ کے خوشی ہو، والد کو دیکھ کے کیا ہو؟ خوشی ہو۔ عادی شیعہ نہ بنی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی لوگ ذکر اہل بیت کرتے ہیں عادتاً، عبادتاً نہیں کرتے۔ یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میں نے یہ نام کہاں لینا ہے، کہاں نہیں لینا ہے، یہ ذکر کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ ایران کا واقعہ سنیے، بس یہ سنا کے مزاحمت کو تمام کروں۔ کہتے ہیں ایام عزا کے دن تھے، بیچارے مولوی صاحب مجلس پڑھ کے گھر جا رہے تھے۔ جیسے گھر گئے، بیچارے دروازہ کھولا، رات کا اندھیرا، اپنے گھر کے صحن میں آئے کہ پورے گھر کا سامان محترم چور صاحب نے صحن کے اندر جمع کیا، خالی چیک، برتن پریشان ہو گئے، اور بھی سامان اٹھانے اندر گیا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا اتنی زحمت کی، اٹھانے دو بیچارے کو۔ مولانا دروازے کے سائڈ پہ کھڑے ہو کر دیکھوں آتا ہے نکلتا ہے، وہ آیا بیچارہ، اس نے وہ گٹھڑی وٹھڑی باندھی۔ اب ایران کا مطلب ہے چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ، گاؤں میں سارے شیعہ ہوں۔ ہم پنجاب میں گئے، مجلس پڑھنے گئے، موبائل نکل گیا ہمارا۔ میں نے کہا کہ بھائی چور بھی شیعہ ہیں، اس کا نکلا ہے وہ بھی شیعہ۔ ہم نے کہا معاف کیا، چلو بھائی جو بھی لے گیا۔ تو ظاہر چور بھی شیعہ، مولوی بھی شیعہ۔ اب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کبھی اٹھانے تو کوئی بات نہیں۔ اب گٹھڑی اتنی بھاری ہو گئی، چور نے بڑا زور لگایا، کبھی مولوی کا دل کا مدد کروں اس بیچارے کی اٹھانے میں بھی، لیکن اس کو پتا نہیں مولوی صاحب پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں مقام تعجب یہ تھا جب اس سے نہیں اٹھی نا، اس نے کہا یا علی مدد، یا علی مدد کہہ کے اس نے گٹھڑی اٹھانے چاہے، یہاں مولوی صاحب سے روکا نہیں۔ اس نے کہا او چور صاحب، میں نے حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جانا۔ بندے کو تمیز ہونی چاہیے، علی کا نام چوری میں نہیں لیا جاتا، یہ نام عبادتوں میں لیا جاتا ہے، کسی یتیم کی مدد کرتے ہوئے لیا جاتا ہے، کسی غریب پروری کرتے ہوئے لیا جاتا ہے۔ میں پیار سے سمجھاتا ہوں، کئی مومنین بیچارے ہمارے پاکستان میں
ہم بیٹھے ہوئے مجلس میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک گانے کی دعا، مجمع واہ 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 واہ۔ اب میں نے کہا دیکھو ذکر کا مقصد ہے کہ ذہن علی تک جائے۔ اگر میں مجلس پڑھوں آپ کا ذہن امام تک نہ لے جاؤں مجلس کا فائدہ ہے۔ اگر میں نوحہ پڑھوں آپ کا ذہن حسین تک نہ جائے، پرواز فکر ہو نا وہاں تک ذہن۔ شاعر کی شاعری ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن کو حسین تک لے جائے، نوحے کا مطلب ہے آپ کا ذہن کربلا کو مصیبتوں میں لے جائے، کیا آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ تو میں نے کہا ذکر کا مطلب یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میں جو قصیدہ پڑھ رہا ہوں کہیں ذہن نجاست کی طرف تو نہیں جا رہا، ماشاءاللہ، کہیں ذہن اس فلم اور گانے کی طرف تو نہیں جا رہا۔ خالصتاً ہر وہ کام کریں کہ آپ کا ذہن اہل بیت کی طرف جائے، اور یہ سوچیں میں نے خدا کا ذکر کا بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، نجاست میں حرم اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہستیاں پاک ہیں، خدا نے نجاست سے دور رکھا ہے۔ اگر تو نجس ہوگا تو کیسے ان کے قریب ہوگا؟ ہر چیز کی فلسفی ہے، کل انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا، تو مومنین آئیں گے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ حکمت سمجھیں کہ احکام دین کی حکمت، خدا کے وجود پہ دلیل، فلسفہ نماز، حجاب کا فلسفہ، شراب کیوں حرام ہے، انسان کیوں ہے، یعنی وہ دلیلیں جو خالصتاً لاجیکل دلیلیں۔ آپ بچے کو بٹھاؤ گے ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، کسی انگریز کو بٹھاؤ گے اگر لاجیکل ہوگا، فطری بندہ ہوگا، ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں، یہ دین فطرت ہے، کیونکہ ہم نے خود دین کو صحیح نہیں سمجھا، صحیح طریقے سے اس کو آگے پہنچاتے نہیں ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو ایسا بنا جیسے حجت خدا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارا اس مجلس کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پروردگارا جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، ہمارے قبر کے سفر کو آسان فرما، زیارات کے متمنیوں نے زیارات عتبات عالیہ نصیب فرما، ان گنہگار آنکھوں کو حجت خدا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما۔ یہ دعا کے 4 جملے ہیں، ہمیشہ کیا کریں، جناب سلمان محمدی کی دعا ہے، ہر شیعہ کرے، کامل جامع دعا ہے کہ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔